السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی زبان اور اس کی مختلف بولیوں کے بارے میں، اور آج کا لیکچر اسی کے متعلق ہے۔ ہم لیکن تھوڑا سا آگے چل کر بات کریں گے، ہم اردو زبان اور اس کی بولیوں کے متعلق آج پڑھیں گے۔ اردو زبان اور اس کی بولیاں۔ سب سے پہلے اردو کی جو ہمارے پاس لسانی، علاقائی، سماجی جتنی بھی قسم کی بولیاں آ جاتی ہیں، ان کی نشاندہی سب سے پہلے انشاء اللہ خان نے اپنی ایک کتاب دریائے لطافت میں کی تھی۔ مولوی عبدالحق نے بھی اپنے چند مضامین میں اردو کی بولیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے علاوہ محی الدین قادری زور، عبدالقادر سروری، بہت سی ایسی اور بھی شخصیات ہیں جو اردو ادب کی بولیوں کے متعلق نشاندہی کرتے آ رہے ہیں۔ اردو زبان میں ہمیں جن سماجی، علاقائی یا معاشرتی بولیوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں دکنی، پنجابی، کشمیری، برج بھاشا، کچھ ایسی بولیوں کا ذکر جو ہے نا وہ قابل توجہ ہوتا ہے۔ اب اردو زبان میں جو بولیوں کے متعلق جتنا بھی کام ہے نا، وہ بہت ہی کم ہے، لیکن جتنا بھی کام ہے، چاہے وہ کم ہے لیکن جتنا بھی کام ہے وہ ایک تحقیقی نوعیت کا ہے، اور دوسری زبانوں کی جو لسانی دباؤ ہے یا سماجی یا طبقاتی تحقیق، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اردو زبان کی ساخت کو کافی زیادہ متاثر کیا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں اردو زبان کی 3 نوعیات کی ہمیں بولیاں ملتی ہیں، جن میں ہمارے پاس لسانی بولیاں آ جاتی ہیں، سماجی بولیاں اور علاقائی بولیاں۔ اردو میں موجودہ بولیوں میں ہمارے پاس بنگالی، مراٹھی، گجراتی، سندھی وغیرہ جو ہیں یہ قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم اردو کی سماجی بولیوں کا جو تعلق ہے وہ دیکھیں تو وہ نسلی امتیازات اور طبقاتی تفریق وغیرہ کے لحاظ سے جو دوسری سماجی نوعیتوں سے ہیں نا، یہ جڑی ہوتی ہیں۔ اردو کی جو لسانی ساخت کی جو بدلی ہوئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انہیں سماجی بولیوں کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، جیسے مزدور کی زبان ہے، اعلیٰ طبقے کے جتنے بھی مہذب لوگوں کی زبان ہے، کم تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان یا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان۔ اس لیے ہم سماجی دباؤ کی وجہ سے اسے اپنے تسلیم شدہ جو معیار سے ہے نا، سماجی بولیوں کو ان سے ہٹی ہوئی قرار دے دیتے ہیں۔ اردو کو کلیتاً اردو بھی کہتے ہیں۔ اب اردو میں جو علاقائی بولیوں کے وجود میں آنے کی 2 بنیادی اسباب ہیں، اور وہ 2 اسباب جو ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اردو بولنے والوں کا جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے وہاں پر جا کر رہنا، اور جو لوگ کسی خاص علاقے میں جا کر آباد ہوتے ہیں، ان کی اردو پر وہاں کے جو مقامی اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جو طبعیاتی جغرافیہ ہوتا ہے۔ اب زبان جو ہے یہ یک بہ یک وجود میں نہیں آتی ہے، اس میں ارتقاء ہوتا ہے، زبان کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے یہ سمجھنا غلط ہے کہ زبان آپ کی جو ہے نا وہ خود بخود پیدا ہوئی ہے، تو کسی ایک زبان کے موجودہ روپ کو لے کر یہ کہنا بھی ہرگز درست نہیں ہے کہ یہ قدیم ترین زبان ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر شوکت سبزواری ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ پاس پڑوس کی بولیوں میں سے ہریانی، برج بھاشا اور کنوجی سے بہت مشابہ ہے۔ ان کے الفاظ کا بیشتر سرمایہ ایک جیسا ہے، صرفی و نحوی قاعدوں میں بڑی حد تک یکسانی ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی، راجستھانی اور اردھی سے بھی اردو بہت ملتی ہے۔ اردو کو ان بولیوں اور زبان سے جن لفظی، صوتی، حرفی اور اصول اور سرمایے کی بنا پر ممتاز مختلف زبان سمجھا جاتا ہے، وہ اردو کی لسانی خصوصیات ہیں۔ ایک زبان جو ہوتی ہے وہ دوسری زبان کے جتنے چاہے الفاظ کو لے کر وہ اپنے اندر سما لے، لیکن کسی بھی غیر زبان کے صرفی و نحوی قاعدے وغیرہ ہوتے ہیں یا وہاں کے جو تعمیری اصول ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی نہیں اپناتی ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی زبانیں یا بولیاں بولی جاتی ہیں، ان کے بولے جانے سے اس بات کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ ان کے درمیان باہمی رشتہ کیا ہے، اور وہ کون سے اصول ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا کی زبانوں کو مختلف گروہوں یا خاندانوں میں کیوں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
اس کے متعلق ہم اپنی آئندہ کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔